ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر طرف نئی ایپس ہیں، نئے فیچرز ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ان سب کے پیچھے اصل میں کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی طاقت جو کام کر رہی ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی، اور یہ ہماری زندگیوں کو بہت گہرائی سے بدل رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اے آئی کو سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ اور دیکھیے، اس کا جواب نہ صرف ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگیوں سے، ہمارے مستقبل سے اور یہاں تک کہ ہماری سوچ سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک عام سے انسان علی کی کہانی دیکھتے ہیں۔ علی پہلے اے آئی کو بس ایک لفظ ہی سمجھتا تھا، کوئی ایسی چیز جو اس کی زندگی تو جب بھی کوئی اس کے سامنے اے آئی یا روبوٹس کی بات کرتا تھا نا، تو علی بس ہنس کر کہتا تھا، ارے چھوڑو، یہ سب تو بس فلموں کی باتیں ہیں۔ اس کے دماغ میں اے آئی کا مطلب تھا سائنس فکشن فلمیں، جہاں روبوٹس دنیا پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسے یہی لگتا تھا کہ بھائی حقیقی زندگی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن پھر علی کو پہلا اشارہ ملا۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ اس کا موبائل فون اس سے ایک قدم آگے چل رہا ہے، مطلب اس کی ضرورت پہلے ہی سمجھ لیتا ہے۔ کچھ تو عجیب ہو رہا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ جس چیز کے بارے میں صرف سوچتا ہی تھا نا، اس سے جڑے اشتہار اور ویڈیوز اس کے سامنے آنے لگتی۔ یوٹیوب پر کوئی ایک ویڈیو دیکھی تو اگلی ویڈیو بھی بالکل اسی سے ملتی جلتی۔ حد تو یہ کہ میپس بھی اسے ٹریفک سے بچا کر بہترین راستہ بتانے لگا تھا۔ مطلب یہ سب کچھ اتنی ہوشیاری سے ہو رہا تھا۔ شروع میں تو علی حیران بھی ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا چلو چھوڑو، اور اسے نظر انداز کر دیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمال ہے، اور یہ کہ اے آئی کتنی خاموشی سے اس کی زندگی میں داخل ہو چکی ہے۔ اور پھر علی کو اصل میں احساس ہوا کہ یہ کہانی صرف اس کے فون تک محدود نہیں ہے، اے آئی تو اس سے کہیں بڑے اور اہم فیصلے کر رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بینکس لون دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے اے آئی استعمال کر رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں اے آئی بیماریوں کی تشخیص کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اسکولوں میں بھی اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے، طلباء کے رویے کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے فیصلے نہیں تھے، یہ وہ فیصلے تھے جن کا لوگوں کی زندگیوں پر سیدھا اور گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ اور بس یہیں پر علی نے پہلی بار بہت سنجیدگی سے سوچا کہ اگر اے آئی اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے تو کیا اسے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی پوری سوچ بدلنا شروع ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے وہ ہے روزگار کا۔ سب سے عام پریشانی، سب سے عام تشویش جو اے آئی کے بارے میں وہ یہی ہے کہ ملازمتوں کا کیا بنے گا۔ اکثر سننے میں یہی آتا ہے کہ اے آئی ہماری نوکریاں کھا جائے گی، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے، یہ آدھا سچ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف اگر خوف ہے نا، تو دوسری طرف نئے مواقع بھی ہیں۔ اے آئی جو بار بار دہرائے جانے والے کام ہیں ان کو تو ختم کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ نئے روزگار کے دروازے بھی کھول رہی۔ علی نے جب غور کیا تو دیکھا کہ لوگ تو پہلے ہی اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ اس سے سکرپٹس لکھوا رہے ہیں، ڈیزائنرز کو نئے آئیڈیاز مل رہے ہیں، طلبہ کو اپنے سوالوں کے جواب فوراً مل جاتے ہیں، اور جو فری لانسرز ہیں وہ کم وقت میں کہیں زیادہ پروجیکٹس مکمل کر پا رہے ہیں۔ تب علی کو سمجھ میں آیا کہ اے آئی کوئی دشمن نہیں ہے، یہ تو ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، بس اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا آنا چاہیے۔ اور یہ اس کی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ لیکن دیکھیں، اے آئی صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو ایک سوچ کا انقلاب ہے، اور یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے بارے میں کچھ بہت گہرے، بہت بنیادی سوالات پوچھیں۔ تو پہلا بڑا سوال، جب مشینیں ہی زیادہ تر کام کرنے لگیں گی تو پھر انسانی محنت کی قیمت کیا رہ جائے گی؟ ہماری قدر، ہماری ویلیو کیسے طے ہوگی؟ پھر دوسرا سوال، تخلیقی صلاحیتوں یعنی کریٹیوٹی کا مطلب کیسے بدلے گا؟ سوچیں، جب اے آئی خود آرٹ بنا سکتی ہے، میوزک بنا سکتی ہے، لکھ سکتی ہے، تو پھر انسان کے لیے تخلیقی ہونے کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم سوال، آخری فیصلہ کون کرے گا، انسان یا مشین؟ خاص طور پر زندگی اور موت جیسے معاملات میں، اخلاقیات کے دائرے میں انصاف کرتے وقت حتمی اختیار آخر کس کے پاس ہونا چاہیے؟ تو اس لیے اے آئی کو سمجھنا صرف ٹیکنالوجی کو سمجھنا نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارے معاشرے کے مستقبل کو سمجھنا ہے، اور ان سوالات کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ سوال ہیں جو ہمارے آنے والے کل کی دنیا کی شکل بنائیں گے۔ تو آخر میں علی کی زندگی کا رخ تو پوری طرح بدل چکا تھا، اور اس کی اس تبدیلی میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم، ایک آخری پیغام چھپا ہے۔
اس نے جو سب سے بڑی بات سیکھی وہ یہ تھی کہ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو AI کو سمجھتے ہیں، نہ کہ ان کا جو صرف اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر خوف کی جگہ اب علم نے لے لی تھی، اور اس علم نے اسے بااختیار بنا دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنا کوئی آپشن نہیں رہا، یہ ایک ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ اگر ہم اسے نہیں سمجھیں گے نا تو پھر ہماری زندگی کے فیصلے کوئی اور سسٹم کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسے سمجھ کر استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنا مستقبل خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ AI آئے گی یا نہیں، وہ تو آ چکی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم AI کے لیے تیار ہیں؟